اگر تم نے طلاق دے دی ہے اس سے پہلے کہ اس بچی کی رخصتی نہیں ہوئی، عقد زوجیت اس کے ساتھ ادا نہیں ہوا، نکاح ہوا ہے، رخصتی سے پہلے اس بیٹی کو طلاق ہو گئی، فریدتاً فنصف ما فرضتم، وہ جو اس کا حق مہر مقرر ہوا تھا شریعت کہتی ہے اس کا آدھا حق مہر تمہیں دینا پڑے گا، اگرچہ رخصتی نہیں ہوئی لیکن نکاح تو ہو گیا تھا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ پھر تمہیں نصف مہر دینا پڑے گا، الا ان یعفونا او یعفو الذی بیدہ عقدۃ النکاح۔ ہاں ایک صورت ہے کہ وہ بیٹی وہ بہن جس کا نکاح ہوا ہے وہ یہ کہے چونکہ میری رخصتی ہوئی نہیں ہے، میں اس کے تیرے گھر میں آئی نہیں ہوں لہذا میں معاف کرتی ہوں، میں کچھ بھی نہیں لیتی، بس مجھے طلاق دے۔ قرآن کہتا ہے اجازت ہے، اگر وہ بیٹی کر سکتی ہے، اتنا بڑا ظرف ہے، الا ان یعفونا، وہ معاف کر سکتی ہے، بہت اچھی بات ہے۔ او یعفو الذی بیدہ عقدۃ النکاح، یا پھر طلاق دینے والا اعلیٰ ظرفی کرتا ہے، وہ کہتا ہے اگرچہ میرے گھر میں رخصتی ہو گئی یہ نہیں آئی لیکن میرے نام کے ساتھ منشور تو ہو گئی تھی، میرے ساتھ نکاح تو ہو گیا تھا، ایجاب قبول تو ہو گیا تھا، لہذا آدھا مہر نہیں میں پورا مہر دوں گا۔ قرآن کہتا ہے یہ دونوں صورتیں ٹھیک ہے، وہ بیٹی کو بہن معاف کر دے کچھ نہ لے، یہ صورت بھی ٹھیک ہے، اور طلاق دینے والا آدھے کے بجائے سارا دے دے، اعلیٰ ظرفی کر لے، تو قرآن کہتا ہے یہ بھی ٹھیک ہے۔ وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، کہا کہ یہ جو اعلیٰ ظرفی ہے نا یہ بیٹی کرتی ہے یا بیٹا کرتا ہے، مرد کرتا ہے یا عورت کرتی ہے، اللہ کہتے ہیں یہ شے اللہ کو زیادہ پسند ہے۔ اور اگلی بات جو ہے نا وہ بڑی خوبصورت کی قرآن نے، وَلَا تَنْسَوْا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، کہا تلخی کے ماحول میں ایک دوسرے پر مہربانی کرنا نہ بھولا کرو، یہ تلخی والا ماحول ہوتا ہے نا طلاق پر، کہا تلخی والے ماحول میں تم ایک دوسرے پر مہربانی کرنا نہ بھولا کرو، ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک جو کچھ تم کرتے ہو اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ مہر جو مقرر ہو گیا ہے وہ ادا ہو۔ مہر کی میں نے کتنی صورتیں بتائی ہیں؟ چار۔ اس کی ادائیگی کی دو صورتیں ہیں، ایک مہر معجل عین کے ساتھ، تاجیل، جیسے اللہ نے کہا نا عجولا ان الانسان کان عجولا، یہ انسان بڑا جلد باز ہے، اسی سے اجلت۔ مہر معجل جلدی ادا ہونے والا مہر جو اسی وقت ادا ہو جاتا ہے اسے کہتے ہیں مہر معجل، اسی وقت ادا ہو گیا، موقع پہ ادا ہو گیا ہے، سونے کی صورت میں ادا ہو گیا ہے، پیسوں کی صورت میں ادا ہو گیا ہے، یا زمین کی صورت میں یا مکان کی صورت میں یا کسی بھی صورت میں ادا ہو گیا ہے، وہ کہتا ہے مہر معجل۔ اور ایک ہوتا ہے مہر مؤجل، میم واو حمزہ جیم لام اجل، جیسے قرآن میں نے اذا جاء اجلہم، اجلہم وقت مقررہ، مؤجل کا معنی ہے اس کے لیے وقت مقرر ہے، آپ نے وقت مقرر کر دیا ہے کہ یہ مہر ادائیگی تو ہوگی لیکن 2 مہینے بعد، سال بعد، 2 سال بعد، یا ہم لکھ دیتے ہیں ہندت طلب، جس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جب عورت طلب کرے گی اسی وقت ہم دے دیں گے، ہندت طلب کا معنی یہ ہوتا ہے۔ 2 ہی صورتیں ہیں، تیسری صورت نہیں ہے، ایک ہے فوراً ادائیگی اور ایک ہے وقت مقررہ کی ادائیگی۔ مؤجل جو ہے سر، یہ اس میں لکھنا ضروری ہے کہ کوئی ٹائم کا مقرر کرنا ضروری ہے؟ ویسے ہی مؤجل کئی دفعہ لکھ دیا جاتا ہے، ہندت طلب جو ہم لکھتے ہیں نا، ہندت طلب، وہ بھی اگر نہیں لکھتے کچھ لوگ نہیں لکھنا چاہیے، لکھنا چاہیے، اس کے لیے وقت مقرر ہے نا، وہ آسان ہوتا ہے، اس میں لکھا جاتا ہے کہ جس وقت بیوی طلب کرے گی اسی وقت دے دیں گے، ہندت طلب کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جب وہ کہے گی اسی وقت دے دیں گے۔ لیکن جو خطرناک بات ہے، جو قابل غور بات ہے، قابل توجہ بات ہے، وہ یہ ہے کہ مہر کی ادائیگی زندگی میں ضروری ہے، ضروری سمجھنی چاہیے۔ ہر ایک کو اپنا فیصلہ کرنا چاہیے، دیکھنا چاہیے، اپنے مطابق غور کرنا چاہیے کہ کیا میں نے مہر کی ادائیگی کر دی ہے تو بہت اچھی بات ہے، نہیں کی تو آپ کو اپنی بیوی کو کہنا چاہیے کہ یہ آپ کی مہر کی ادائیگی نہیں ہوئی، میں آپ کا مفروض ہوں، میں آپ کو دوں گا مہر، تاکہ وہ نیت، وہ جو ہے نا، وہ جو پہلے میں نے پڑھا کہ من تزوج امرأة بصداق،
وہ ینوی اللہ یودی بیا فوزان ہے، اس لسٹ پر نکل جائے. ایک بندے نے نکاح کیا ہے اور پھر اس نے نیت یہ کیا کہ میں ادا نہیں کروں گا، بس موقع گزر گیا اس وقت، اور اب میں نے ادا نہیں کرنا، نیت یہ کہ ادا نہیں کروں گا، فوزان قیامت کے دن وہ بدکار اٹھایا جائے گا. لہذا کہنا چاہیے کہ میں آپ کا مقروض ہوں، میں نے آپ کو مہر کی ادائیگی کرنی ہے، اور اگر استطاعت ہے تو کر دیں، ضرور کر دیں. اور اگر خاوند شوہر وہ تھوڑا کمزور ہے، مالی حالت اس کی غربت بھی ہے، اور بیویوں کو جیسے قرآن نے کہا کہ وہ اعلیٰ درجے کرنی چاہیے، اسے چھوڑ دینا چاہیے کہ میں آپ کو معاف کرتی ہوں، میں آپ سے نہیں دیتی. اور اگر وہ اس قابل ہے کہ دے سکتا ہے، اسے فوری طور پہ ادا کرنا چاہیے، نہیں تو اس کے ساتھ وعدہ وعید کر لے کہ کب اسے ادائیگی کرنی ہے. اور اگر ادائیگی نہیں کی اس نے تو ظاہر ہے کہ مرنے کے بعد اس کے مال سے پھر وہ وصول کیا جائے گا. یہ بات درست نہیں ہے، ٹھیک نہیں ہے کہ اس کے مر جائے، زندگی بندہ گزار دے اور پھر وارث اس کے مال سے وصول کر کے اس بیوہ کو دیں، کیا اس وقت وہ بیوہ کہہ دے کہ میں معاف کرتا ہوں، میں نہیں دیتی. تو یہ درست نہیں طریقہ نہیں. ہو سکتا ہے ایسے کر سکتا ہے بندہ، لیکن درست طریقہ نہیں ہے. زندگی میں اس کام کو کر دینا چاہیے، مہر کی ادائیگی ہو جانی چاہیے.